بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ الحمدللہ ایک تو خوشی کا موقع ہے اور تشکر کے لیے بھی ہے کہ الحمدللہ سینٹ کے اندر جو بل پاس ہوا ہے اہل بیت اور صحابہ کی گستاخی کے حوالے سے کہ اب آئندہ کوئی جو ہے اس پہ گستاخی نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلے دنیاوی اعتبار سے تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ایک چیز قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام پر قرآن پاک نازل فرمایا تو یہ بل اللہ نے خود ہی قرآن کے ساتھ نازل فرما دیا تھا، اور واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے کس طرح راضی ہے کہ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تو انہوں نے نہ اپنی جان کی، نہ اپنی مال کی، نہ اپنی اولاد کی، نہ دن کی، نہ رات کی، نہ اپنے سکون کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور ہر چیز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اس دین کے لیے وقف کر دی، قربان کر دی۔ آج یہ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خاصہ صدقہ ہے اور انہی کی قربانیاں ہیں کہ دین آج ہم تک پہنچا اپنی اصل حالت کے اندر۔ تو اگر کوئی شخص ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ یہ صحابہ کرام ہوں، کسی کی شان کے اندر بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ اپنی قبر میں جو ہے نا آگ کے انگارے بھرتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے وہ چاند کی طرف دیکھے اور چاند پر تھوکے لیکن وہ تھوک واپس اس کے منہ پہ آ جائے۔ مثال کے ذریعے ایک بات سمجھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال کے ذریعے تمہیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ نے علماء کرام کی اس پہ کئی دلائل اور چیزیں جو ہیں وہ سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، لیکن صرف اپنا جو ہے وہ اس کے اندر حصہ ملانے کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے جیسے جو نوجوان ہیں جو علم کتابی قسم کے لوگوں کے یا پینٹو کوٹو قسم کے مولوی جو یوٹیوب پہ اور اس طرح سے وائرل ہو جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کے جو ہے وہ ایک دم سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور خود تحقیق نہیں کرتے، کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، کسی با ادب کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کا علم نہیں، علم کے ساتھ ساتھ اس علم کا نور بھی ان کے اندر داخل ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جن کے اندر پاس صرف علم ہے اور علم کا نور نہیں ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، ایک انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن اپنے جو ہے موضوع کی طرف آتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح فرما دیا، اور ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ گھر میں دیر سے آئے اور باپ جو ہے وہ اسے بولے کہ وہ ذلیل بغیرت، اور ڈانٹے بھی، اس کے علاوہ بھی گالیاں دے اور مار بھی دے اسے اور کہیں آئندہ دیر سے مت آنا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بچہ اپنے باپ کو یہ والی بات کر سکتا ہے کہ اوئے ذلیل بغیرت تو گھر دیر سے مت آیا کر، یا مارے اسے؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہے گا تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ بہت بے ادب اور بدتمیز قسم کا بچہ ہے، اس کو لحاظ ہی نہیں اپنے ماں باپ کا۔ تو کہنے کا مقصد، یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جب ان کا نام آئے، ان کی بات آئے تو ادب سے نظریں جھک جانی چاہیے، دل جھک جانا چاہیے اور ادب کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے۔ ان کی سیرت آپ پڑھیں اور ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت کے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں، ہم جہنم کے راستے پہ چلنے والے نہ ہو جائیں۔ تو جن صحابہ کے ذریعے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہوا ہے، جب ہم انہی کے اوپر تیر اٹھائیں گے، انہی کی گستاخی کریں گے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ فقط مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے بعض دفعہ ایک بات، ایک جملہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ استاد ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ بھی سیکھا وہ اللہ سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، وحی کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے، اور نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا استاد نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے جو کچھ بھی سیکھا وہ نبی علیہ السلام سے سیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی تربیت کرنے والا اللہ ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کی تربیت کرنے والا نبی علیہ السلام ہے۔ تو آج اگر 1400 سال بعد کوئی شخص اٹھ کے صحابہ کے اوپر یا اہل بیت کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ بات صرف صحابہ یا اہل بیت تک نہیں رہتی،
یہ بلکہ نبی علیہ السلام پر انگلی اٹھانا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تربیت نہیں کر سکے۔ اور بات صرف نبی پاک تک بھی نہیں جاتی، نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کی تربیت ٹھیک نہیں کر سکا، اور نبی جو ہے وہ اپنے صحابہ کی تربیت ٹھیک نہیں کر سکا۔ تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے انسان کے اندر، کچھ آخرت کی فکر ہونی چاہیے انسان کے اندر، کہ آپ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ انگلی صرف صحابی پہ یا تابعی پہ یا اہل بیت تک نہیں جاتی، وہ نبی اور نبی سے اللہ تک جاتی ہے۔ تو سوچے کہ انسان کتنے بڑے دلدل کے اندر جو ہے وہ دھنس رہا ہے، اور کتنی گمراہی کے اندر ہے، اور اس کا دل کتنا کالا ہو گیا ہے کہ اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ یہ کن کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کن کی شان میں جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو فقط کہنے کا مقصد یہ بات کرنے کا کہ خدا را ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس سے صرف علم نہیں، علم کا نور بھی ملتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، مرشد برحق ہادی عالم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور جب تم ان کا کلام سنو، ان قرآن و حدیث سنو، تو تمہارے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو جائے، اور جب تم ان کے عملوں کو دیکھو تو تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ جب اور معذرت غلط ہو گئی بات، کہ جب تم ان کی کلام سنو تو تمہارے اندر علم بھی پیدا ہو، علم میں بھی تمہارے اضافہ ہو، تمہارے عمل میں بھی اضافہ ہو، اور جب تم ان کے عمل کو دیکھو تو پھر تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ تو خدا را ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان باادب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جب صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک علم بھی عطا کرے گا، اور علم کے ساتھ ساتھ اس کا نور بھی عطا کرے گا، پھر اللہ اخلاص عطا کرے گا، اور آپ کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نرم دل والوں کے پاس بیٹھیں گے، جو اہل اللہ کی ذات ہیں، صالحین ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر دل بھی نرم ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس علم کا نور بھی آپ کے اندر ڈالے گا۔ تو کہنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کسی چیز کے اندر ملوث ہیں تو خدا را اللہ کا خوف کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، اور اپنی قبر کو آگ کے انگاروں سے نہ بھریں۔ یہ صحابہ کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے، صرف اتنی بات یاد رکھ لیں کہ زمانے کا بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی ہستیاں، اور آج 1400 سال بعد ہم ان کے اوپر اٹھ کے باتیں کریں، یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں اہل بیت کا، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو خود بھی اچھے طریقے سے اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں بھی اس بات کو پھیلائیں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی چیز میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ اس گندگی سے، اس گناہ سے باز آ جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔